شعیب شاہین صاحب, thank you so much for being on the program. So اب کیا, what's next for these cases? دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے, یہ سپریم کورٹ کو اور جسٹس امرتا بندیال صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بہرحال نیب کا قانون میں جو ترمیم کی تھی ان لوگوں نے اور اپنے آپ کو NRO دیا تھا, ان کے خلاف فیصلہ دیا, اور نیب کے یہ جو میگا کرپشن کیسز تھے جنہوں نے اپنے آپ کو ہی فائدہ پہنچانے کے لیے پرسن اسپیسیفک لا بنایا تھا, وہ ختم کر دیا. لیکن جو بیانیے کی بات کر رہے تھے, میں ذرا اس پہ بات پہلے کر لوں. مجھے یہ بتائیں, یہ تو کہتے ہیں 2017 میں جرم کیا تھا جی باجوہ صاحب نے اور جنرل فیض نے. مجھے یہ بتا دیں 2019 میں آپ نے ایکسٹینشن کیوں دی؟ اور آپ کی زیر قیادت بیٹھ کے شہباز شریف, نواز شریف اور خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ پوری یہ ہماری لیڈرشپ کا فیصلہ تھا کہ ہم نے ہر حال میں اس قانون کو پاس کرانا ہے اور ایکسٹینشن دینی ہے باجوہ صاحب کو. نمبر 1. نمبر 2, خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب نے ہمیں کہا کہ پنجاب کی حکومت لے لو 2019 میں اور اس کے بعد آپ کو فیڈرل گورنمنٹ دے دی جائے گی. ہم نے کہا نہیں, چاہیے تو ہمیں دونوں ایک وقت میں چاہیے. اور پھر ان کے سارے لیڈرز کہتے رہے کہ اگر ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کرائیں گے تو پھر ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے گود میں بیٹھنا پڑے گا, جو کہ ہم نے کبھی نہیں چاہتے. ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات اب اچھے ہیں. سن لینا, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کون تھی؟ جنرل باجوہ کیا بات جی, کر رہے ہیں, ٹھیک, اس کے خلاف آپ آ رہے ہیں نا, تو آپ نے اس کو ایکسٹینشن کیوں دی؟ آپ نے اس سے اقتدار کیوں لیا؟ دوسرا سوال مجھے بتائیں, آپ کس کے ساتھ ڈیل کر کے اس ملک سے باہر بھاگے تھے, گئے تھے؟ تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ 16 مہینے آپ کا اقتدار رہا, 87 وزیر و مشیر تھے, جس میں سے 5 پیپلز پارٹی کے ہو گئے, 4 ہو گئے مولانا فضل الرحمان کے, چلو 2-4 اور ڈال دیں, 70-75 آپ کے مشیر و وزیر تھے, اور سرخیل اس کے تھے شہباز شریف پرائم منسٹر, جو یہ کہتے تھے کہ جناب فلائی اوور بھی ہمیں ان کے بغیر ہم نہیں بنا سکتے, ہم ان کے بغیر تو ایک قدم نہیں چل سکتے. یہ تو تھے ان کے جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ختم کر کے بوٹ کو عزت دو کا نعرہ اٹھا لیا. اب اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ 16 مہینے کا کوئی پالیسی ڈیسیژن نواز شریف کی اجازت کے بغیر نہیں لیا. ایک لفظ بتا دیں جس میں انہوں نے کہا ہو, مریم نواز نے, نواز شریف نے یا شہباز شریف نے, کہ جناب ہم یہ والا احتساب کریں گے. کر لیتے نا احتساب, آپ تھے نا آپ کی زیر سرپرستی تھا نا سارا کچھ. 16 مہینوں میں کیا کیا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں. یہ سوائے ڈرامے کے, سوائے فراڈ کے, سوائے جھوٹ کے. کیوں؟ صرف اس لیے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر آپ کے پاس بیانیہ کوئی نہیں ہے, لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, آپ اس 2017 کو 16 کو اگر کسی نے جرم کیا ضرور اس کا احتساب ہونا چاہیے, میں نہیں کہتا, ضرور کریں تاکہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو. مشرف کو کیوں جانے دیا تھا آپ نے؟ آپ نے اس وقت اپنے ملک سے اس کو جانے دیا. یہ ساری پلی ہے, this is against you want to save جن لوگوں کے وہ نام لے رہے ہیں, آپ سمجھ رہے ان کے خلاف احتساب نہیں ہونا چاہیے. نہیں, ہم کہتے ہیں کریں. ہم نے تو عمران خان نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو خط لکھا کہ ان کے خلاف ایکشن لیں, کہ انہوں نے اپنے اوتھ سے وائلیشن کی ہے. کن کے خلاف؟ باجوہ صاحب کے خلاف لکھ کے بھیجا ہے خط. in essence you agree, لیکن بالکل ایگری کرتے ہیں, لیکن یہ فراڈ کرتے ہیں. اگر ان کی نیک نیتی ہوتی تو 16 مہینے اقتدار تھا نا, یہ کر لیتے, کیوں نہیں کیا؟ اور آج یہ جو سو کارڈ بیانیہ بنانے والی بات ہے تو دیٹ از رانگ. لیکن جو نیب کے کیسز ہیں, دیکھیں احتساب کے نام پہ انتخاب نہ ہو, احتساب ان اٹس ٹرو پرسپیکٹو ہونا چاہیے. جس کے خلاف جو مقدمات قانون کے مطابق بنتے ہیں وہ چلائیں, ایویڈنس لائیں, اور اس کے بعد ان کو سزائیں دیں. اگر جو نواز شریف صاحب کے وائس شعیب صاحب, کیونکہ آپ سے میں یہ سوال پہلے بھی کئی دفعہ پوچھ چکی ہوں, آپ نے بھی مجھے یہ کہا اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ابھی ایز the way things are ان کو جیل ہی جانا پڑے گا, ان کا سٹیٹس ایبسکانڈر کا ہی ہے. لیکن نون لیگ میں ایک پورا جو تیاریاں ہو رہی ہیں وہ یہ کہ وہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے جائیں گے مینار پاکستان اور وہاں سے پھر جائیں گے ذاتی عمرہ. یہ کس طرح سے پلان ہو رہا ہے اگر انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ان کو جیل جانا ہے؟ دیکھیں جو لا ہے, ابھی بلکہ ایک پچھلے دنوں ایک وکیل صاحب کے خلاف کانٹیمپٹ آف کورٹ کی سزا ہو گئی, وہ نہیں تھے. ہم نے انٹرا کورٹ اپیل فائل کی, انہوں نے کہا جب تک سرنڈر نہ کریں, جیل میں نہ جائیں, گرفتار نہ ہوں, تب تک ہم انٹرا کورٹ اپیل مینٹینیبل ہی نہیں ہیں. پھر ہم سپریم کورٹ میں لے کر گئے اور سپریم کورٹ نے بھی یہی اس آرڈر کو اپہولڈ کیا. جو کنوکٹڈ شخص ہو اور جس کی کوئی بھی معاملہ ہو, ضمانت بھی خارج ہو گئی ہو, ایبسکانڈر بھی ہو ساتھ,
اس کی تو ضمانت کرانا بھی بہت مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے کہ ایبسکانڈ کر جانا یہ بہت بڑا جرم تصور ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ کنوکٹڈ ہیں، جب تک آپ سرنڈر نہیں کریں گے، جب تک آپ گرفتاری نہیں دیں گے، تب تک آپ کی بیل نہیں ہو سکتی۔ یہ سیٹلڈ پرنسپل ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ ان کے وکلاء صاحبان یا ان کی لیڈرشپ کس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو استقبال کی تیاری کریں، مجھے نہیں پتا وہ کس طرح کی تیاریوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن لا، سیٹلڈ لا یہ ہے کہ جب تک کوئی شخص عدالت کے اندر پہلے جیل میں جائے گا، گرفتار ہوگا، سرنڈر کرے گا، پھر وہ اپنی پہلے اپیل ریسٹور کرائیں گے، اپیل ریسٹور ہوگی تو پھر ضمانت کی بات ہو سکتی ہے، جو کہ اسلام آباد میں ہے، اور جو وہاں ہے وہاں بھی ساری ضمانتیں خارج ہو گئی ہیں اور وہ ان کی ایبسکانڈر بھی ہیں۔ the moment he lands, اب let's say تو کیا he will وہاں be پہ arrested. He cannot take the advantage of bail because of the only reason کہ he is a convicted. اس سے پہلے بیل نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ اور اگر ان کے لیے ظاہر جیل، اگر سب جیل بنانی ہے تو جاتی عمرہ تو بن سکتا ہے، مینار پاکستان تو نہیں بن سکتا۔ سو مینار پاکستان تو وہ نہیں جا سکتے ان اینی کیس۔ سو جاوید بھائی صاحب، یہ کوئکلی میرا آپ سے سوال ہے، یہ پلان کیسے بنا رہی ہے نون لیگ پھر؟ مجھ سے پوچھا جی جاوید بھائی صاحب، جو پلان بن رہا ہے کہ میاں نواز شریف ہیلی کاپٹر میں جائیں گے، یہ میں نے کافی بڑا لیکچر دیا ہے، ان کو کہیں گے یہ اس ملک میں کچھ بھی پاسبل ہے۔ یہ کہہ رہے تھے کہ پنجاب کے الیکشن بھی 90 دن میں ہو جائیں گے، ہو گئے۔ یہ کہتے تھے ڈار صاحب آئیں گے تو پہلے دن ہی اریسٹ ہو جائیں گے، ہو گئے تھے۔ اور جہاں بہت ساری باتیں ابھی میں نہیں کرنا چاہ رہا، یہاں کچھ بھی پاسبل ہے۔ سر کریں، بتائیں، ہمیں بھی پتہ چلے کہ اتنا کانفیڈنس وقت آئے گا تو میں دو بہت بڑی باتیں میں نے آپ کو بتا دی۔ سو یو آر سیئنگ کہ نہیں ہوں گے گرفتار، یہ انڈرسٹینڈنگ ہے؟ ابھی ایک سارے کہہ رہے تھے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہو جائیں گے، ہو گئے پاکستان میں 90 ڈیز میں الیکشن۔ یعنی عباس صاحب یہ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا، اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی ہمارے ملک میں۔ جو چاہیں گے وہ ہوگا، جو مقتدر طبقے اور حلقے چاہیں گے، جو طاقتور لوگوں کے لیے قانون ہے وہ اور ہوگا، عام آدمی کے لیے قانون اور ہوگا۔ آئین کی بے شک بات کریں، 90 دن کی بات کرتا ہے، کرا لیں۔ نہیں کرایا نا کے پی میں، نہیں کرایا نا پنجاب میں، نہیں کرایا نا یہاں۔ ہم تو قانون کی بات کرتے ہیں نا۔ باقی بھائی صاحب ظاہر ہے طاقتور آدمی ہیں، طاقتور لوگوں سے تعلقات ہیں، جو چاہیں کر لیں۔ ہم تو قانون کے دائرے میں رہ کے بات کرتے ہیں۔ بس آپ نے بات کر لی نا، پتہ چل گیا ہمیں، آپ کو قانون کا پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، تو میں نے کہا وہ وقت آنے دینا۔ ٹھیک ہے جاوید بھائی صاحب، آپ بہت obviously آپ کے ورڈز بہت ویٹ رکھتے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گرفتاری نہیں ہوگی، دس از دی انڈرسٹینڈنگ۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں، میں پہلے سیفلی یہ کہتا ہوں کہ یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، ہونے کی باتیں ہوتی ہیں۔ میں نے کہا کہ اگر وہ آئیں گے، یہ قانون کے مطابق ہی سب کچھ ہوگا، قانون کے مطابق ہی چیزیں ہوں گی، قانون کے مطابق ہی بیل ہوں گی، قانون کے مطابق ہی عدالت ان کو صاف دے گی۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس وقت تو ہوں گی، لیکن وہ میں ایک بیک گراؤنڈ ان کو بتا رہا تھا، جس وہ خواہش کا اظہار کر رہے تھے، میں صرف ان کو یہ دہرا رہا تھا کہ یہاں یہ باتیں پہلے بھی ہم نے سنی ہیں، یہ باتیں ذرا مہربانی کر کے وقت آنے دیں، وقت آنے پہ پتہ چل جائے گا۔